أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26ویں پارے کا تیسرا رکوع سورہ احقاف کی آیت نمبر 21 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قوم عاد کے بھائی یعنی سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے، لوگوں کو بتائیے جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ احقاف جگہ کا نام ہے اور احقاف کہتے ہیں مستطیل چیز کو جو لمبائی میں زیادہ ہو چوڑائی میں تھوڑی ہو۔ تو احقاف میں ریتلے پہاڑ تھے جو لمبائی میں بہت لمبے تھے، چوڑائی میں تھوڑے تھے، اس لیے اس جگہ کو احقاف کہتے ہیں۔ وقد خلت النذر، بہت سارے رسول ہود علیہ السلام سے پہلے بھی گزرے اور بعد میں بھی آئے، ان سب نے یہی کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، عبادت صرف اللہ کی۔ سجدہ عبادت ہے تو یہ صرف اللہ کا حق ہے، کسی انسان کو سجدہ کرنا، کسی درخت کو سجدہ کرنا، کسی قبر کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن کا عذاب، اور یا دنیا میں جو عذاب آئے وہ بھی بڑا عذاب ہے۔ تو قوم جواب میں کہنے لگی اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم سے ہمارے بتوں کو چھڑا دیں؟ یعنی ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو آپ ہمیں بتوں سے ہٹانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب لے آئیں، یعنی ہم بت پرستی نہیں چھوڑیں گے، آپ عذاب لے آئیں۔ اس پہ ہود علیہ السلام نے فرمایا انما العلم عند اللہ، عذاب کا علم تو اللہ کے پاس ہے کہ کب آئے گا یہ اللہ جانتا ہے۔ ابلغکم ما ارسلت بہ، میں نے تمہیں وہ پیغام دے دیا جو پیغام دے کر مجھے بھیجا گیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو، جو اللہ اس کے رسول کی بات نہ مانے اور بت پرستی پر مصر رہے، وہ جاہل ہی ہے۔ فلما رأوا عارضا مستقبل اودیتہم، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بادل آئے، انہوں نے جب بادلوں کو دیکھا تو کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل آگے، یہ ہم پہ بارش برسائیں گے، یعنی خوش ہو رہے تھے کہ بادل آئے ہیں، بارش برسے گی۔ تو ہود علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ بادل بارش والے نہیں ہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے تم جلدی مچا رہے تھے، جس کو تم کہہ رہے تھے نا عذاب لے آؤ، عذاب لے آؤ، یہ وہ عذاب ہے۔ ریح فیہا، اس میں ہوا ہے، عذاب علیم، اور اس میں دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء، پھر اس ہوا نے ہر چیز کو برباد کر دیا اپنے رب کے حکم سے۔
اب وہاں پر صرف چند مکان نظر آتے تھے، باقی کوئی انسان زندہ نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں یوں ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں۔ 29ویں پارے میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بادل بھیجے، ان بادلوں میں تیز ہوا تھی جو ٹھنڈی یخ تھی، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل یہ ہوا چلی، درختوں کو اکھاڑ دیا، انسانوں کو ہوا میں اچھال دیا، بعض مکانوں کی چھتیں اڑا دی اور ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، ہم نے ان کو طاقت دی تھی، فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، ایسی طاقت جیسی تمہیں نہیں دی، یعنی مکہ والوں تمہارے پاس تو طاقت ہی کچھ نہیں، ان کو ہم نے بہت طاقت دی تھی۔ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں 24ویں پارے میں کہ وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ اور 90 فٹ ان کے قد، اور ان پر بڑھاپا نہیں آتا تھا، بیماری نہیں آتی تھی، جوان رہتے تھے، اور یوں انگلیوں میں کھجور کے درخت کو پکڑ کر اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے، اتنے طاقتور۔ تو اللہ مکہ والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ مکہ والوں تم میرے محبوب کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، ہم نے تو قوم عاد کو نہیں چھوڑا جو تم سے زیادہ طاقتور تھے، تو تم کیا چیز ہو؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا، ہم نے قوم عاد کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سوچنے کے لیے دل دیا تھا، لیکن جب عذاب آیا تو نہ کان کام آئے، نہ آنکھیں کام آئیں، نہ دل کام آئے۔ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کا مذاق اڑایا، تو پھر اللہ کا عذاب آیا۔ جب عذاب آیا تو پھر نہ تو آنکھیں کام آئی، نہ کان کام آئے، نہ دل کام آئے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، تمہارے اطراف میں یعنی مکہ کے اطراف میں کئی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، اور ہم آیات کو پھیر کر لاتے ہیں کہ شاید یہ لوگ رجوع کر لیں، یعنی دین کی طرف آ جائیں۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ، پھر ان کی مدد کیوں نہیں کی ان بتوں نے جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے؟ یعنی جب اللہ کا عذاب آیا تو جن بتوں کو یہ سجدے کرتے تھے ان بتوں نے بچایا کیوں نہیں؟ پھر بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ بت ان سے گم ہو گئے۔ اور یہ جو کہتے تھے نا کہ یہ بت ہمارے حاجت روا مشکل کشا ہیں، وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ، یہ صرف منہ کی باتیں ہیں، حقیقت کچھ نہیں، اور یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے۔ تو یہ جو اوروں کو خوش کرتے پھرتے ہیں ان سے بچیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایک واقعہ سنو، جنات کی ایک جماعت کو ہم نے بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ مکہ سے نکلے، ایک باغ تھا کھجوروں کا جس کو بطن نخلہ کہتے، وہاں آپ نے فجر کی نماز پڑھی، تو آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تو جنات کا ایک گروپ آیا، 7 یا 9 جن تھے، تو یستمعون القرآن، وہ آ کر رکے اور قرآن سنا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو دوسروں سے کہنے لگے، یعنی ایک دوسرے سے کہنے لگے انصتو، چپ ہو جاؤ، قرآن پڑھا جا رہا۔ جنات کو بھی پتا تھا کہ جب امام تلاوت کر رہا ہو تو مقتدی نہیں پڑھتا، انصتو، چپ ہو جاؤ۔ اور 9ویں پارے میں بھی ہم پڑھ چکے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب امام تلاوت کر رہا ہو تو خاموش رہو، توجہ سے سنو۔ کئی لوگ پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنا، آپ نے کچھ نہیں پڑھنا۔ جب امام تلاوت کر رہا ہو، سورہ فاتحہ امام پڑھے گا، اس سے اگلی سورت جو بھی پڑھے امام پڑھے گا، مقتدی خاموش رہے گا۔
مقتدی ثنا پڑھے گا سبحانک اللہم، اس کے بعد رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر التحیات اور درود پاک دعا یہ پڑھے گا مقتدی، کیونکہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ تلاوت نہیں ہو رہی۔ اور رب اجعلنی قرآن ہے لیکن بطور دعا پڑھی جا رہی ہے، بطور تلاوت نہیں۔ تو جب امام کھڑا ہے تو اس وقت جو تلاوت ہے وہ قرآن پڑھا جا رہا ہے بطور تلاوت، اس لیے مقتدی کا کام خاموش رہنا ہے، توجہ سے سننا۔ تو جنات نے ایک دوسرے سے کہا انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی، جب نماز مکمل ہو گئی، ولوا الی قومہم، اب یہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے، جن منذرین، ڈرانے والے بن کر گئے، یعنی تبلیغی بن کر گئے۔ قرآن سنا، سمجھا، ایمان لائے، اب جا کے قوم کو سمجھا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے آج ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ قرآن کریم یہ حق کا راستہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم دکھاتا ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات مان لو، داعی اللہ کے داعی کی بات مان لو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے داعی ہیں، دعوت دے رہے ہیں، تو ان کی بات مان لو، اس پر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہیں عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو اللہ کے داعی کی بات نہیں مانے گا، پھر اللہ کی پکڑ آئے گی، اور پھر تم زمین میں بچ نہیں سکو گے، کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ اور جو داعی کی بات نہیں مانے گا، اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں ہے۔ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا؟ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، آسمانوں اور زمینوں کو بنا کر اللہ تھکا نہیں ہے کہ اللہ تھک گیا ہو کہ اب کچھ اور نہیں بنا سکتا۔ تو یہ اللہ قادر ہے اس بات پر ان یحیی الموتیٰ، کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب ہر چیز پر قادر ہے تو مرے ہوئوں کو زندہ کرنا، اس پر بھی اللہ قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافروں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا تو پوچھا جائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ جہنم حق نہیں؟ یعنی تم دنیا میں کہتے تھے کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی پل صراط نہیں، اب جہنم تمہارے آنکھوں کے سامنے، بتاؤ حق ہے کہ نہیں؟ تو یہ کافر کہیں گے بلا، کیوں نہیں، وَرَبِّنَا، ہمارے رب کی قسم بالکل حق ہے۔ پھر ان سے کہا جائے گا فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اب عذاب بھگتو اپنے کفر کی وجہ سے۔ دنیا میں تم نے جہنم کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، اب عذاب بھگتو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض مرتبہ چاہتے تھے کہ جب نہیں مانتے تو عذاب آ جائے ان پہ۔ اس پہ اللہ نے فرمایا فَاصْبِرْ، اے میرے محبوب صبر سے کام لے، جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر سے کام لیا۔ اولو العزم رسول 5 ہیں، اور ان کا ذکر 21واں پارہ سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں گزرا۔ نوح علیہ السلام پہلے، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، 4 یہ، اور 5ویں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم رسول ہیں، یعنی رسولوں میں سے بھی اعلیٰ درجے کے ہیں جنہوں نے بہت مشقتیں برداشت کی ہیں۔ تو جیسے ان رسولوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کریں، جلدی نہ کریں۔ اور قیامت کے دن جب یہ لوگ اٹھیں گے تو ان کو یوں نظر آئے گا کہ لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، کہ دنیا میں تو ہم ایسے رہے جیسے دن کی ایک گھڑی، بس، یعنی قیامت کے دن ان کو دنیا کی زندگی یوں لگے گی جیسی 15-20 منٹ بس دنیا میں رہ کے آئے۔ بلاغ، بس یہ پیغام ہے جو پہنچانا ہے، یعنی آپ رسول ہیں اور رسول کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اس سے اگلا کام اللہ کا ہے۔ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو نہیں دیتا، کس پر عذاب بھیجتا ہے، کس کو کب پکڑے گا، یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ کا کام تبلیغ ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، فاسق لوگ ہلاک ہو کر رہیں گے، یہ بچ نہیں سکتے۔ جو اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہیں، فاسق ہیں،
انہوں نے ہلاک ہونا ہی ہونا ہے، چاہے دنیا میں عذاب آئے اور چاہے آخرت میں آئے۔ دنیا میں تو اللہ کسی کسی پر عذاب بھیجتا ہے، آخرت میں تو عذاب پکا ہے ان سب کے لیے۔ دنیا میں کبھی کبھی اللہ عذاب بھیجتا ہے تاکہ دوسروں کو نصیحت ہو، تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ رسول کا کام تبلیغ ہے، عذاب بھیجنا رسول کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ جب چاہے گا ان نافرمانوں کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔